آدمی خواہ کوئی جتن کر لے، جو آزمائش آنی ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے۔ برسوں سے اپنے معمولات پر کاربند وہ شخص بھی کچھ ایسی ہی صورتحال میں مبتلا تھا۔ ایک ذرا سی عیاشی اسے اتنی مہنگی پڑے گی، اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنے وطن میں بے امان ایک شخص کا قصہ وحشت۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے محمود احمد مودی کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وطن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حامد صباری اپنی بیوی شیریں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ شیریں اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہی تھی۔ 5 سال پہلے جب وہ میاں بیوی سیاسی پناہ گزین کے طور پر امریکہ آئے تھے تو حامد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک روز اس کی بیوی اس سرزمین پر ایسی ذمہ داریاں بھی نبھا سکے گی۔ بہرحال امریکہ آ کر ان میاں بیوی نے ایک نئی زندگی شروع کی تھی اور اس دوران حامد کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ پاپا، آپ گھر کب واپس آئیں گے؟ حامد کے کمسن بیٹے ندیم نے پوچھا، جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سینے پر حفاظتی بیلٹ بندھی تھی۔ قریب اس کی چھوٹی بہن مایا بیٹھی تھی۔ وہ ندیم سے بھی خاصی چھوٹی تھی اور یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے پاپا سفر پر کیوں جا رہے تھے۔ میں صرف 15 دن کے لیے جا رہا ہوں، حامد نے جواب دیا۔ میرا وعدہ ہے کہ اس سے زیادہ دن نہیں لگاؤں گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو ہم لوگ چھٹیاں گزارنے کہیں چلیں گے۔ اس کی بیوی نے گاڑی سڑک کے کنارے اس جگہ لے جا کر روکی جہاں ٹرکش ایئر لائنز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر ایک بٹن دبایا اور ڈگی کا تالا کھل گیا۔ حامد جلدی سے گاڑی سے اترا۔ اپنا سامان ڈگی سے نکال کر اس نے فٹ پاتھ پر رکھا، پھر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھک کر اپنے بچوں کو پیار کرنے لگا۔ مایا رونے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، بلکہ جب بھی گاڑی اچانک رکتی تھی وہ رونے لگتی تھی۔ حامد نے اس کے گال پر اپنی مونچھوں سے گدگدی کی تو وہ رونا بھول کر ہنسنے لگی۔ تمہاری واپسی پر ہم ایئرپورٹ پر تمہارے منتظر ہوں گے، شیریں بولی۔ وہ امید سے تھی۔ ان کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ حامد کے ساتھ 6 خالی لمبوترے صندوق تھے۔ انہیں چیک کیا جا چکا تو حامد ٹرمینل میں داخل ہو کر ٹرکش ایئر لائنز کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چونکہ اسی فلائٹ سے سال میں 2 مرتبہ ترکی جاتا تھا، اس لیے اسے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی سے ہدایات لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ جہاز پر سوار ہونے کے لیے ابھی اسے 1 گھنٹہ انتظار کرنا تھا۔ پان امریکن کی فلائٹ اس سے 1 گھنٹہ پہلے جا رہی تھی، لیکن اس کا کرایہ $63 زیادہ تھا اور حامد ابھی غیر ضروری فضول خرچیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخرکار وہ چیک ان ایریا میں داخل ہوا۔ ٹرکش ایئر لائنز کی ایک لڑکی بورڈ پر پلاسٹک کے حروف کے ذریعے فلائٹ کی روانگی کا اعلان چسپاں کر رہی تھی۔ یہ فلائٹ نیو یارک سے استنبول براستہ لندن جا رہی تھی۔ حامد جب جہاز پر پہنچا تو نشستیں پر ہونے لگی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح جہاز میں مختلف ملکوں کے باشندے نظر آ رہے تھے۔ کچھ ترک تھے جو اپنے خاندانوں سے ملنے وطن جا رہے تھے، کچھ امریکی تھے جو چھٹیاں گزارنے جا رہے تھے، مگر ساتھ ہی $63 کی بچت بھی کر رہے تھے۔ کچھ دفتری ملازمین بھی تھے جو دفتری خرچ پر سفر کرتے تھے، اس لیے انہیں مجبوراً کم کرائے والی ایئر لائن سے سفر کرنا پڑتا تھا، ورنہ ان کے اکاؤنٹنٹ ان کے سفر خرچ کے بل پر اعتراض کر سکتے تھے۔ حامد کو اکانومی کلاس کے پچھلے حصے میں گزرگاہ کے قریب سیٹ ملی تھی۔ اس نے اپنا بریف کیس ریک پر رکھ دیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے منہ میں ابھی تک اس سینڈوچ کا ذائقہ تھا جو اس نے ویٹنگ لاؤنج کے کیفیٹیریا میں کھایا تھا۔ وہ ابھی تک صحیح معنوں میں امریکی کھانوں کے ذائقوں کا عادی نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں ہر چیز کو ٹماٹو کیچپ میں لتھیڑ دیا جاتا تھا۔ کافی پھیکی سیٹی ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں اسے ترکی کی گاڑی اور گرما گرم کافی اچھی لگتی تھی۔ تاہم وہ سوچتا تھا کہ یہ باتیں غیر اہم تھیں۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک آزاد ملک میں رہ رہا تھا
جہاں اسے ہر لمحہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان کا دھڑکا نہیں تھا۔ پھر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے سوچا کہ استنبول کے مزید 10 چکر لگانے کے بعد اس کے مالی حالات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پان امریکن سے سفر کرنے کو فضول خرچی میں شمار نہیں کرے گا۔ طیارہ جب فضا میں بلند ہوا تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے امریکہ کو نظر سے اوجھل ہوتے دیکھتا تھا۔ اب گویا وہی اس کا وطن تھا، اور یہاں سے استنبول روانہ ہوتے وقت اس کے ذہن میں ہمیشہ ماضی کی تصویریں ابھر آتی تھیں۔ 5 سال پہلے تک وہ عراق میں صدر صدام کی کابینہ میں وزیر زراعت تھا۔ اسے یہ منصب سنبھالے صرف 2 سال ہوئے تھے جب صدر صدام نے اسے اچانک برطرف کر دیا۔ دراصل اس موسم خزاں میں گندم کی فصل خراب ہوئی تھی۔ پیپلز آرمی اور دلالوں، آڑھتیوں وغیرہ کے حصے نکالنے کے بعد عام لوگوں کے لیے گندم کم پڑ گئی تھی اور اس کے لیے سخت راشن بندی کرنا پڑی تھی۔ اس صورتحال کا الزام کسی پر تو آنا ہی تھا، چنانچہ وزیر زراعت قربانی کا بکرا بن گیا۔ حامد کا باپ قالینوں کا تاجر تھا۔ اس نے پہلے ہی حامد کو یہ عہدہ قبول کرنے سے منع کیا تھا اور اپنا خاندانی کاروبار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے 3 وزرائے زراعت کو یکے بعد دیگرے برطرف کیا جا چکا تھا اور بعد میں وہ تینوں غائب ہو گئے تھے۔ عراقی عوام اس طرح غائب ہونے کا مطلب جانتے تھے۔ اس کے باوجود حامد نے یہ عہدہ قبول کر لیا تھا۔ حامد کی خوش قسمتی تھی کہ پہلے سال گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور اسے اپنا مستقبل مزید روشن نظر آنے لگا تھا۔ اسے امید نظر آنے لگی تھی کہ وہ وزیر زراعت سے بھی بڑے کسی عہدے پر پہنچے گا۔ خصوصاً اس وقت سے وہ کچھ زیادہ پر امید ہو گیا تھا جب صدر صدام نے پوری انقلابی کونسل کی کمان کے سامنے اسے اپنا بہت اچھا اور قریبی دوست قرار دیا تھا۔ حامد کی عمر اس وقت صرف 32 سال تھی۔ اس عمر میں انسان خاصا خوش گمان ہوتا ہے۔ حامد کے باپ کا خیال درست ثابت ہوا کہ اسے وہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صدر صدام نے اپنے اچھے اور قریبی دوست کو برطرف کرتے وقت ذرا بھی دیر نہیں لگائی، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ تیزی سے غائب ہو گئے جو اپنے آپ کو حامد کا دوست کہتے تھے۔ بہرحال ایک شخص نے دوستی نبھائی اور فرار ہونے میں اس کی مدد کی۔ اپنے دور وزارت میں حامد نے صرف ایک ہی احتیاط کی تھی، اور وہ یہ کہ اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ کچھ رقم بچاتا رہا تھا جسے وہ ہر بار گلی کوچوں میں کرنسی کا کاروبار کرنے والے کسی مختلف ڈیلر سے امریکی ڈالروں میں تبدیل کرا لیتا تھا۔ رقم اتنی کم ہوتی تھی کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دنوں عراق میں ہر ایک پر جاسوس ہونے کا شبہ کیا جاتا تھا۔ امریکی ڈالر وہ اپنے بستر کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا۔ جس روز اسے برطرف کیا گیا، اس روز اس نے وہ رقم نکال کر گنی۔ وہ کل 11,220 ڈالر تھے۔ بغداد میں جمعے اور ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی۔ دوسرے روز جمعرات تھی۔ اس روز وہ دونوں میاں بیوی اربل جانے والی بس پر سوار ہو گئے۔ حامد کی بیوی ان دنوں امید سے تھی۔ حامد نے اپنی مرسڈیز گھر کے سامنے ہی کھڑی چھوڑ دی تھی اور انہوں نے کوئی سامان بھی ساتھ نہیں لیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کہیں جا رہے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے پاسپورٹ، امریکی ڈالر اور کچھ عراقی دینار اپنے ساتھ لیے تھے جو انہیں سرحد تک پہنچنے کے لیے درکار تھے۔ امریکی ڈالر شیری کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں چھپائے گئے تھے۔ کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حامد، جو کل تک ملک کا وزیر تھا، اپنی بیوی سمیت اربل جانے والی بس میں پایا جا سکتا تھا۔ اربل پہنچ کر انہوں نے سلیمانیہ جانے کے لیے ٹیکسی کر لی۔ ان کے پاس جو عراقی دینار موجود تھے ان میں سے بیشتر ٹیکسی کے کرائے میں صرف ہو گئے۔ سلیمانیہ میں انہوں نے رات ایک مضافاتی ہوٹل میں بسر کی۔ میاں بیوی رات بھر سو نہیں سکے۔ دوسرے روز وہ ایک اور بس میں سوار ہوئے جس نے کردستان کے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے سرے شام انہیں زاخو پہنچا دیا۔ سفر کا آخری حصہ سب سے زیادہ سست رفتاری سے طے ہوا۔ انہیں خچروں پر بیٹھ کر پہاڑی راستوں پر سفر کرنا پڑا۔ ایک کرد اسمگلر انہیں سرحد پار کرا رہا تھا۔
اس نے ان سے 200 امریکی ڈالر وصول کیے تھے۔ اسے عراقی دیناروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سابقہ وزیر زراعت اور اس کی بیوی کو بخیر و عافیت سرحد پار کرا کے ترکی کی حدود میں چھوڑ دیا۔ وہاں سے انہیں قریبی سرحدی گاؤں تک پیدل چلنا تھا۔ وہ الگ صبح ترکی کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ شام تک پیدل چل کر وہ کرمزی سنجا پہنچے۔ اس گاؤں کے ریلوے اسٹیشن پر انہوں نے ایک اور رات جاگ کر گزاری۔ انہیں استنبول جانے والی ٹرین کا انتظار تھا۔ آخرکار ٹرین آئی۔ جس میں سوار ہوتی وہ سو گئے۔ دوسری صبح وہ عراقی پناہ گزینوں کی حیثیت سے ترکی کے دارالخلافے میں داخل ہو رہے تھے۔ دوسری صبح شہر میں وہ سب سے پہلے ایک بینک میں پہنچا جہاں اس نے 10,800 امریکی ڈالر جمع کرائے اور وہاں سے سیدھا امریکی سفارت خانے پہنچا۔ اس نے اپنا سفارتی پاسپورٹ پیش کیا اور امریکہ میں سیاسی پناہ طلب کی۔ اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ امریکہ ان دنوں عراقی کابینہ کے برطرف ارکان کو سیاسی پناہ دینے میں بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ اس کا باپ اس کے برطرف ہونے سے پہلے ہی احتیاطاً عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ امریکی سفارت خانے نے فوری طور پر حامد اور اس کی بیوی کے لیے ایک فرسٹ کلاس ہوٹل میں رہائش کا انتظام کر دیا اور واشنگٹن یوں اس امر کی اطلاع بھجوائی جیسے انہیں کوئی بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہو۔ انہوں نے حامد کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ واشنگٹن سے ہدایات ملنے کے بعد اس سے رابطہ کریں گے، تاہم اس سلسلے میں کوئی اندازہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس کام میں کتنا وقت لگے گا۔ حامد کے پاس وقت کا کوئی مصرف نہیں تھا، اسے سفارت خانے کے جواب کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس دوران شہر کے جنوب میں واقع ان بازاروں کا چکر لگایا جائے جہاں قالینوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ کبھی اس کا باپ ان بازاروں کو کھنگالا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے اپنے باپ کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا تو بیشتر تاجروں نے اسے پہچان لیا۔ وہ اس کے باپ کو بھولے نہیں تھے۔ وہ بے شک سودے بازی تو بہت کرتا تھا لیکن ایک ایماندار تاجر تھا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ کچھ تعصب اور کچھ فخر سے ذکر کیا کرتا تھا کہ اس کا بیٹا سیاست میں قدم رکھ رہا تھا۔ اب گو کہ وہ بیٹا ایک برطرف شدہ وزیر تھا، پھر بھی قالین کے تاجر اس سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، خصوصاً جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ حامد امریکہ پہنچنے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو انہیں اور بھی زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ حامد اور اس کی بیوی کو ایک ہفتے کے اندر اندر ویزا مل گیا اور وہ سرکاری خرچ پر واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ امریکی حکومت نے صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ان 24 قالینوں کا بھی کرایہ ادا کیا تھا جو حامد نے ترکی سے اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ واشنگٹن میں 5 دن تک CIA والے اس سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ آخر انہیں اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔ انہیں حامد سے کارآمد معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ اسے اپنی بیوی سمیت امریکہ میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ وہ بذریعہ ٹرین اپنے قالینوں سمیت نیو یارک روانہ ہو گیا۔ 6 ہفتے کی تلاش کے بعد اسے مینہٹن کے مشرقی علاقے میں ایک دکان مل گئی جہاں سے وہ اپنے اندازے کے مطابق اچھے طریقے سے اپنے قالین فروخت کر سکتا تھا۔ دکان کے اوپر ہی اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو گیا۔ شیریں نے خود اپنے ہاتھ سے بورڈ پینٹ کر کے دکان پر آویزاں کیا۔ تقریباً 3 ماہ تک حامد ایک بھی قالین فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو تھوڑی بہت جمع پونجی باقی بچی تھی اس دوران وہ بھی ٹھکانے لگ گئی۔ تاہم سال کے اختتام تک اس کے 16 قالین بک گئے اور اس نے محسوس کیا کہ اسے مزید قالین لانے کے لیے استنبول جانا پڑے گا، اور یوں اب مزید 4 سال گزر چکے تھے۔ حامد کا قالینوں کا کاروبار خاصا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ وہ اب مینہٹن کے مغربی علاقے میں ایک بہتر دکان میں منتقل ہو چکا تھا جس کے اوپر ایک اچھا اور کشادہ اپارٹمنٹ بھی موجود تھا۔ حامد اپنی بیوی کو یقین دلاتا کہ یہ ابھی محض آغاز تھا، انہیں مزید ترقی کرنا تھی، امریکہ میں کچھ بھی ممکن تھا۔ وہ اب مکمل طور پر خود کو امریکی
شہری محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی وجہ محض یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس امریکی پاسپورٹ موجود تھا، بلکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ جب تک صدام حسین عراق کا صدر تھا وہ اپنے آبائی وطن واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے اب غیر معینہ مدت تک کے لیے امریکہ ہی اس کا وطن تھا۔ عراق میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی جائیداد وغیرہ ضبط کر لی جا چکی تھیں اور اس کی عدم موجودگی میں ہی اس کے خلاف مقدمہ چلا کر اسے موت کی سزا بھی سنائی جا چکی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حامد کو اب اپنی زندگی میں کبھی بغداد دیکھنے کی امید نہیں رہی تھی۔ طیارہ کچھ دیر لندن میں ٹھہر کر شیڈول سے کچھ پہلے استنبول کے اتاترک ایئرپورٹ پر جا اترا۔ حامد نے حسب معمول ایک چھوٹے اور کم خرچ ہوٹل میں قیام کیا۔ اس کے پاس 2 ہفتے تھے اور وہ ان 2 ہفتوں کو زیادہ سے زیادہ سلیقے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے قالین کے بازاروں کو کھنگالنا چاہتا تھا۔ استنبول کے بازاروں کا پرہجوم اور جانا پہچانا ماحول اسے ویسے بھی بہت بھلا لگتا تھا۔ اسے کم از کم 30 تاجروں سے ملاقات کرنی تھی اور اس بار وہ کم از کم 60 منتخب قسم کے قالین نیو یارک لے جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بازار میں خوب کافی کے دور چلیں گے، خوب بھاؤ تاؤ ہوگا۔ تاجر قالینوں کی قیمت 3 گنا بتاتے تھے، لیکن حامد کو سودے بازی کا ہنر خوب آ گیا تھا اور تاجروں کو بھی اچھی طرح پتہ ہوتا تھا کہ در حقیقت انہیں کس قالین کی کیا قیمت ملے گی۔ اپنے باپ کی طرح اب حامد کو بھی سودے بازی میں لطف آنے لگا تھا۔ اپنے قیام کے اختتام تک حامد $22,000 میں 57 قالین خرید چکا تھا۔ اسے امید تھی کہ نیو یارک کے اونچے طبقے میں یہ قالین فروخت کر کے وہ کم از کم $1,00,000 کما لے گا۔ اس کا یہ دورہ اتنا کامیاب رہا تھا کہ اس نے $63 کی عیاشی کرنے یعنی پین امریکن سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فلائٹس کے شیڈول کے مطابق پین امریکن کی فلائٹ اسے 1 دن پہلے نیو یارک پہنچا سکتی تھی اور سچی بات یہ تھی کہ کام ختم ہونے کے بعد وہ بیوی بچوں میں واپس پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گیا تھا۔ پین امریکن کے جہاز پر پہنچ کر عملے کو دیکھتے ہی اسے کچھ یوں لگا جیسے وہ امریکہ واپس پہنچ چکا تھا۔ وہی مانوس سے چہرے، وہی شناسا سی مسکراہٹیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد حامد جہاز پر دکھائی جانے والی فلم دیکھنے کے بجائے آرام کرنے کی غرض سے نیم تراز ہو گیا اور اونگنے لگا۔ اس دوران اس کی پرواز تخیل اسے بہت دور تک لے جاتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کاروبار بہت ترقی کرے گا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اس کے حالات اس قابل ہو جائیں کہ اس کا بیٹا امریکی سیاست میں حصہ لے سکے۔ شاید 21ویں صدی میں امریکی عوام ایک عراقی کو صدر کے طور پر قبول کر لیں۔ اپنے بیٹے کے صدر امریکہ بننے کے خواب دیکھتا ہوا وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ جہاز کے انٹرکام سسٹم پر کیپٹن کی بھاری اور گونجیلی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ کیپٹن کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں کی تفریح یا آرام میں خلل ڈالنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، تاہم آپ کو مطلع کرنا ضروری تھا کہ طیارے کے دائیں طرف کے ایک انجن میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مرکزی ایوی ایشن کے اصولوں کے مطابق ہمارا قریبی ایئرپورٹ پر اترنا ضروری ہے تاکہ وہاں کے انجینئرز انجن کی خرابی کو دور کر دیں۔ اس کام میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے اور اس تاخیر کی کسر پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ حامد کی غنودگی کافور ہو چکی تھی اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیپٹن اعلان جاری رکھتے ہوئے بولا، ہمیں چونکہ صرف ہنگامی طور پر اترنا پڑ رہا ہے، اس لیے کوئی مسافر طیارے سے باہر نہیں جائے گا۔ بہرحال آپ واپس جا کر گھر والوں کو بتا سکیں گے کہ آپ نے کم از کم ایئرپورٹ کی حد تک بغداد دیکھا ہے، کیونکہ اس وقت ہم بغداد کے ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ حامد کے جسم سے جیسے جان نکل گئی اور اس کا سر آگے پیچھے جھولنے لگا۔ ایئر ہوسٹس لپک کر اس کے قریب آئی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سر؟
حامد نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور بامشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، مجھے فوری طور پر کیپٹن سے بات کرنی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ہلو جت نہیں کی اور اپنی رہنمائی میں اسے بل کھاتے آہنی سینے کے ذریعے ذرا اوپر فرسٹ کلاس لاؤنج میں لے گئی۔ فلائٹ ڈیک وہاں سے قریب تھا۔ ایئر ہوسٹس نے کاک پٹ کے دروازے پر دستک دی، پھر دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، کیپٹن، ایک مسافر بہت ضروری بات کرنے کے لیے آپ سے ملنا چاہتا ہے، اندر بھیج دو، کیپٹن کی آواز سنائی دی۔ حامد اندر پہنچا تو کیپٹن نے اپنی سیٹ سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ حامد اس وقت تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیپٹن نے پوچھا۔ میرا نام حامد صباری ہے، میں امریکی شہری ہوں، حامد لڑکھڑاتی ہوئی سی آواز میں جلدی جلدی بولا۔ اگر تم نے بغداد میں لینڈ کیا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، مجھ پر تشدد کیا جائے گا اور پھر سزائے موت دے دی جائے گی۔ میں ایک سیاسی پناہ گزین ہوں، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت مجھے سزائے موت دینے میں دریغ نہیں کرے گی۔ حامد کی حالت دیکھ کر کیپٹن کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ مبالغہ آرائی نہیں کر رہا تھا۔ جم، ذرا طیارے کا کنٹرول سنبھالو، کیپٹن نے اپنے کو پائلٹ سے کہا۔ جب لینڈ کرنے کے لیے کلیئرنس مل جائے تو مجھے بتانا، میں اس دوران ان صاحب سے بات کر لوں۔ کیپٹن اپنی بیلٹ کھول کر سیٹ سے اٹھا اور حامد کو اپنے ساتھ فرسٹ کلاس لاؤنج کے خالی کوشے میں لے گیا۔ اب ذرا مجھے اطمینان سے ساری بات بتائیے، اس نے فرمائش کی۔ حامد جب مختصراً اسے اپنی کہانی سنا چکا تو وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولا، پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے سر، چونکہ کوئی مسافر طیارے سے نہیں اترے گا اس لیے کسی کا پاسپورٹ بھی چیک نہیں کیا جائے گا۔ انجن چیک ہوتے ہی ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اپنے اطمینان کے لیے آپ ایسا کریں کہ یہیں فرسٹ کلاس میں رک جائیں تاکہ ضرورت محسوس کرنے پر فوراً مجھ سے بات کر سکیں۔ کیپٹن اپنے کو پائلٹ سے بات کرنے چلا گیا اور حامد ایک بار پھر تھر تھر کانپنے لگا۔ انٹرکام پر چند لمحے بعد آواز ابھری، ایک بار پھر کیپٹن آپ سے مخاطب ہے، خواتین و حضرات، ہمیں بغداد کے ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی ہے، 20 منٹ بعد ہم لینڈ کریں گے اور انجن کی خرابی دور ہوتے ہی آگے روانہ ہو جائیں گے۔ حامد نے نشست کے خطے مضبوطی سے پکڑ لیے، اسے ابکائی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے 20 منٹ تک اس کی کپ کپی نہیں تھمی اور جب طیارے نے اس کے اپنے وطن کی سرزمین کو چھوا تو وہ خوف و وحشت کی شدت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے دیکھا، طیارہ ایئرپورٹ کی عمارت کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا جسے حامد بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ عمارت کی چھت پر اور رن وے کی طرف کھلنے والے دروازوں پر مسلح گارڈ تعینات تھے۔ حامد کو جتنی دعائیں یاد رہ گئی تھیں وہ سب اس نے پڑھ ڈالیں۔ اگلے 15 منٹ تک طیارے میں مکمل سکوت رہا۔ باہر سے بھی صرف اس وین کی آواز سنائی دی جو طیارے کے دائیں پر کے نیچے آن رکی تھی۔ طیارہ رن وے پر بہت دور آ کر کھڑا ہوا تھا۔ حامد نے کھڑکی کے شیشے سے دیکھا تو انجینئر اپنے اوزاروں کے بڑے بڑے تھیلے اٹھا کر ایک چھوٹی سی کرین پر بیٹھ گئے تھے اور کرین نے انہیں اونچا کر کے انجن کے قریب پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے انجن کے بیرونی کور کھولے اور تقریباً 40 منٹ تک انجن سے الجھے رہے۔ آخر انہوں نے کور دوبارہ چڑھا دیے اور وین انہیں لے کر ٹرمینل کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ حامد نے قدرے سکون کی سانس لی۔ اس نے امید بھرے انداز میں سیٹ بیلٹ دوبارہ باندھ لی۔ اس کی گھبراہٹ کافی کم ہو گئی تھی، تاہم اس کی دھڑکنیں معمول پر نہیں آئی تھیں اور شاید وہ اس وقت تک آ بھی نہیں سکتی تھیں جب تک طیارہ فضا میں بلند نہ ہو جاتا اور یہ یقین نہ ہو جاتا کہ اسے دوبارہ نہیں اترنا پڑے گا۔ چند منٹ تک پراسرار سی خاموشی طاری رہی۔ حامد کی گھبراہٹ دوبارہ بڑھنے لگی۔ اچانک کاک پٹ کا دروازہ کھلا اور کیپٹن اس کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر قطرے تشویش کے آثار تھے۔ آپ ذرا میرے ساتھ اندر آ جائیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ حامد نے سیٹ بیلٹ کھولی اور اس کے پیچھے کاک پٹ کی طرف چل دیا۔ اس کی ٹانگوں میں گویا اس کا وزن سہارنے کی جانی نہیں تھی۔ کاک پٹ میں پہنچ کر کیپٹن دروازہ بند کرنے کے بعد بولا، انجن کی خرابی کو انجینئر سمجھ نہیں سکے ہیں، اب اسے چیف انجینئر چیک کرے گا، لیکن وہ فی الحال دوسری جگہ مصروف ہے۔
1 घंटे बाद फारिग होगा। हमें हुक्म दिया गया ہے کہ انجن ٹھیک ہونے تک طیارے سے اتر کر ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں طیارے کے حادثے میں مر جاتا، حامد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پریشان نہ ہو مسٹر زباری، کیپٹن نے اسے تسلی دی۔ ہم نے آپ کے مسئلے کا ایک حل سوچ لیا ہے۔ ہمارے پاس جہاز کے عملے کی ایک یونیفارم فالتو ہے، ہم وہ آپ کو پہنا دیتے ہیں۔ اس طرح آپ اس پڑاؤ کے دوران مسافروں کے بجائے ہمارے ساتھ رہ سکیں گے اور کوئی آپ کا پاسپورٹ دیکھنے کے لیے نہیں مانگے گا۔ لیکن اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو؟ حامد ہکلایا۔ اگر آپ اپنی مونچھیں صاف کر دیں، تاریک چشمہ لگا لیں اور ٹوپی سمیت فلائٹ آفیسر کی یونیفارم پہن لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی والدہ بھی آپ کو پہچان نہیں سکیں گی، کیپٹن بولا۔ چنانچہ جلدی جلدی حامد نے پہلے کینچی سے اپنی مونچھیں کاٹیں، پھر جھاگ لگا کر ریزر سے صاف کیں۔ اپنی مونچھیں اسے بہت عزیز رہی تھیں۔ ان کے نیچے سے اس کی جلد ونیلا آئس کریم کی طرح زرد زرد سی نکل آئی۔ سینئر ایئر ہوسٹس نے اپنے میک اپ کی کٹ میں سے کوئی پاؤڈر اور فاؤنڈیشن وغیرہ لے کر اس ٹکڑے کی رنگت اس کے باقی چہرے سے ملا دی۔ حامد کو اس وقت بھی اپنا حلیہ قابل ذکر حد تک تبدیل ہونے کی امید نہیں تھی، لیکن یونیفارم وغیرہ پہن کر جب اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو اسے دل ہی دل میں تسلیم کرنا پڑا کہ اگر اب بھی اسے کسی نے پہچان لیا تو یہ ناقابل یقین سی بات ہوگی۔ جہاز سے پہلے مسافر اترے، ایک بس انہیں مین ٹرمینل کی طرف لے گئی۔ اس کے بعد ایک اچھی سی وین عملے کو لینے آئی۔ نقل و حرکت کے دوران عملے کے تمام ارکان نے کوشش کی کہ حامد کو گھیرے میں لیے رکھیں۔ وین جوں ٹرمینل کے قریب پہنچتی گئی، حامد کی گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ وہ ٹرمینل میں داخل ہوئے تو دروازے پر موجود مسلح گارڈ نے حامد کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ٹرانزٹ ہال کی دیواریں سفید تھیں اور بیٹھنے کے لیے وہاں بینچ پڑے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر صدام حسین کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی جس میں وہ کلاشنکوف اٹھائے ہوئے تھا۔ حامد اپنے قریبی اور عزیز دوست کی تصویر کی طرف نظر بڑھ کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکا۔ حال میں ایک اور جہاز کا عملہ پہلے سے موجود تھا، لیکن حامد ان میں سے کسی کے ساتھ بات چیت شروع کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکا۔ سینئر ایئر ہوسٹس نے حامد کو بتایا، یہ لوگ فرنچ ہیں، میں نے کافی رقم خرچ کر کے شام کی کلاسوں میں فرانسیسی سیکھی تھی۔ اب میں ذرا ان لوگوں سے بات کر کے دیکھتی ہوں کہ میری سیکھی ہوئی فرانسیسی کسی کام آ سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے فرانسیسی عملے کے کیپٹن سے آسان ترین الفاظ میں اس کی فلائٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ فرانسیسی کیپٹن نے اسے بتایا کہ وہ براستہ دہلی سنگاپور جا رہے تھے۔ اچانک حامد کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ایک مسلح اور باوردی شخص کو حال میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ حامد اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کا نام سعد تقریتی تھا اور وہ صدام حسین کا ذاتی محافظ ہوا کرتا تھا۔ اس کی وردی اور کاندھے پر موجود نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایئرپورٹ سیکورٹی کا انچارج تھا۔ حامد نے دل ہی دل میں دعا کی کہ سعد تقریتی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ سعد حال میں ٹہلنے کے سے انداز میں فرانسیسی اور امریکی جہاز کے عملے کا سرسری نظر سے جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ ایئر ہوسٹسوں پر اس کی نظر ذرا زیادہ دیر کے لیے رک رہی تھی۔ اچانک کیپٹن نے حامد کا کندھا چھوا۔ حامد پوری طرح خوفزدہ سا ہو کر اچھل پڑا۔ کیپٹن نیچی آواز میں بولا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ چیف انجینئر جہاز کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں یہاں سے روانہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس دوران سعد حال سے باہر چلا گیا تھا۔ حامد نے شیشے کی دیوار کے پار رن وے کی طرف دیکھا۔ ایئر فرانس کے طیارے کے کافی آگے ان کا طیارہ کھڑا تھا اور ایک وین اس کے قریب جا رکی تھی۔ نیلی اوور آل میں ایک شخص کرین پر بیٹھ کر جہاز کے انجن تک پہنچتا دکھائی دیا۔ حامد یہ منظر زیادہ بہتر طور پر دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور شیشے کی دیوار کی طرف بڑھا۔ اسی وقت سعد دوبارہ خیال میں آ گیا اور دونوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سعد ایک لمحے کے لیے رک گیا، دونوں کی نظریں ملیں۔ حامد جلدی سے واپس کیپٹن کے قریب اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔
ساتھ ایک بغلی دروازے سے اندر چلا گیا جس پر بورڈ لگا ہوا تھا، داخلہ ممنوع ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، حامد وحشت زدہ لہجے میں کیپٹن سے مخاطب ہوا۔ اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا، جس سے اس کے ہونٹ کے بالائی حصے پر مونچھوں والی جگہ کا میک اپ اترنے لگا۔ کیپٹن سینئر ایئر ہوسٹس کی طرف جھک گیا اور اسے کچھ ہدایات دینے لگا۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایات توجہ سے سنی، پھر وہ فرانسیسی کیپٹن کی طرف جھک گئی اور اس سے ذرا مشکل فرانسیسی میں کچھ بات چیت کرنے لگی۔ اس دوران سعد اس کمرے سے نکل آیا اور پان امریکن کے کیپٹن کی طرف بڑھا۔ حامد کو اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ سعد اس کی طرف دیکھے بغیر تہکمانہ لہجے میں کیپٹن سے مخاطب ہوا۔ کیپٹن، میں تمہاری پرواز کا چارٹ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ عملے کے ارکان کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے علاوہ میں ان کے پاسپورٹ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عملے کے تمام پاسپورٹ میرے کو پائلٹ کے پاس ہیں، میں اسے کہتا ہوں کہ تمہیں دکھا دے، کیپٹن بولا۔ تم خود اس سے سارے پاسپورٹ لے کر میرے آفس میں آ جاؤ اور اپنے عملے کو ہدایت کر دو کہ اس دوران کوئی بھی شخص کہیں نہ جائے، میری اجازت کے بغیر ان میں سے کوئی بھی عمارت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ سعد نے حکم دیا اور دوبارہ اپنے آفس میں چلا گیا۔ کیپٹن اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستگی سے کو پائلٹ تک پہنچا اور اسے پاسپورٹ طلب کیے۔ پھر اس نے کو پائلٹ کو ایک حکم دیا جس پر کو پائلٹ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیپٹن نے اسے پاسپورٹ لیے اور سیکورٹی آفس میں چلا گیا۔ عین اس وقت ایک بس فرانسیسی عملے کو لینے کے لیے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ ان کے طیارے کی خرابی دور کی جا چکی تھی اور وہ روانہ ہو رہے تھے۔ سیکورٹی آفس میں سعد نے 14 پاسپورٹ اپنے سامنے میز پر رکھ لیے۔ وہ شاید جان بوجھ کر نہایت آہستگی سے ایک ایک پاسپورٹ کو چیک کرنے لگا۔ وہ گویا اس کام سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمام پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد وہ تنزیہ سے لہجے میں بولا، کیپٹن، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 15 افراد کو پان امریکن کی وردی میں دیکھا تھا، جبکہ یہ پاسپورٹ تو 14 ہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہم لوگوں کی تعداد صرف 14 ہے، کیپٹن نے جواب دیا۔ پھر مجھے اور زیادہ تفصیل سے چیکنگ کرنی پڑے گی۔ براہ کرم تم ہر پاسپورٹ اس کے مالک کو واپس کر دو، میں آ کر دیکھتا ہوں کہ کوئی پاسپورٹ کے بغیر تو نہیں ہے، سعد ملائمت سے بولا۔ لیکن یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، کیپٹن نے احتجاج کیا۔ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہم اس وقت ٹرانزٹ میں ہیں، چنانچہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 238 کے مطابق ہم اس وقت قانونی طور پر تمہارے ملک میں نہیں ہیں۔ زیادہ قانون بھگانے کی ضرورت نہیں، سعد ناگواری سے بولا۔ اچانک جیسے اسے کوئی خیال آیا اور اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا کہ قانونی طور پر تم ہمارے ملک میں نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیپٹن کو احساس ہوا کہ وہ سعد کے ساتھ بحث کر کے وقت ضائع کر رہا تھا۔ اسے مزید چکر دینا مشکل تھا۔ سعد اس کے ساتھ حال میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیپٹن نے حتی الامکان آہستگی سے پاسپورٹ جمع کیے اور وہ دونوں حال میں پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی پان امریکن کا عملہ اٹھ کھڑا ہوا اور تمام ارکان زور زور سے باتیں کرتے ہوئے یوں تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرنے لگے گویا آپس میں ہنسی مذاق اور چھیڑخانی کر رہے ہوں۔ پورے حال میں ایک ادھم سا برپا ہو گیا۔ ان سے کہو آرام سے بیٹھ جائیں، سعد کیپٹن کی طرف دیکھ کر خررایا۔ کیا کہا؟ کیپٹن نے یوں کان پر ہاتھ رکھا جیسے شور کی وجہ سے وہ اس کی بات نہیں سن سکا تھا۔ ان سے کہو بیٹھ جائیں۔ اس بار سعد چلا اٹھا اور شور مچانا بند کر دیں۔ کیپٹن نے گویا بادل ناخواستہ ایک ایک کے پاس جا کر درخواست کی۔ خاصی دیر میں اس کی ہدایت پر عمل ہو سکا اور آخرکار حال میں سکون ہوا۔ سعد کی نظریں بینچوں پر بکھرے ہوئے افراد کا جائزہ لینے لگیں، جبکہ کیپٹن شیشے کی دیوار کے پار ایئر فرانس کے طیارے کو رن وے پر دوڑتے دیکھ رہا تھا۔ طیارہ لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران سعد عملے کے ارکان کی گنتی کر چکا تھا۔ وہ واقعی 14 تھے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ گنتی کی۔ ان کی تعداد 14 ہی رہی۔ کیپٹن،
ہر ایک کو اس کا پاسپورٹ تھما چکا تھا۔ وہ آدمی کہاں ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ سعد نے انگلی سے کیپٹن کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا مطلب ہے میرا فرسٹ آفیسر؟ کیپٹن نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، وہ جو عرب معلوم ہوتا تھا، سعد گویا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میرے عملے میں کوئی عرب نہیں ہے، کیپٹن نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ سعد سینئر ایئر ہوسٹس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ تمہاری دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اس کی ناک کے نیچے کوئی میک اپ تھا جو پسینے سے اترنے لگا تھا۔ میری دائیں طرف تو فرانسیسی کیپٹن بیٹھا تھا، ایئر ہوسٹس نے بے ساختہ جواب دیا۔ فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ سعد کا ذہن فوراً اس امکان کی طرف چلا گیا جسے ابھی وہ لوگ کچھ دیر اور اس کے ذہن سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اس نے شیشے کے پار فرانسیسی طیارے کی طرف دیکھا جو یقیناً رن وے کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہینڈ فون پر ایک بٹن دبایا اور اپنی مادری زبان میں تیزی سے کسی سے کچھ کہا۔ پھر وہ دوڑتا ہوا عمارت سے نکلا اور باہر کھڑی ایک جیپ میں بیٹھ گیا۔ طیارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو اس کا تعاقب کرنے کی ہدایت کی۔ جیپ نہایت تیز رفتاری سے روانہ ہوئی۔ طیارے کے قریب پہنچنے تک اس کی رفتار کم از کم 100 میل فی گھنٹہ ہو چکی تھی۔ سعد ونڈو اسکرین کو تھامے کھڑا تھا۔ جیپ طیارے کے برابر پہنچی گئی۔ سعد نے کیپٹن کی طرف گھسا لہرایا اور رکنے کا اشارہ کیا۔ فرانسیسی کیپٹن نے جواباً اسے سلوٹ کیا اور دوسرے ہی لمحے طیارہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ پیچھے ٹرانزٹ ہال میں بہت سے لوگوں کا مشترکہ مسرت بھرا نعرہ گونجا۔ پان امریکن کا کیپٹن اپنے فرسٹ آفیسر کی طرف مڑتے ہوئے بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ ایئر فرانس والے کبھی اپنے جہاز میں مسافر بٹھانے سے انکار نہیں کرتے۔ حامد زباری نے ایک دن پہلے گھر پہنچنے کی جو کوشش کی تھی وہ اسے خاصی مہنگی پڑی، پھر بھی اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ براستہ دہلی وہ نیو یارک اپنے وعدے کے مطابق 15ویں دن ہی پہنچا۔ اس کی بچی اسے دیکھ کر رونے لگی۔ مونچھوں کے بغیر وہ اسے کوئی اجنبی سمجھ رہی تھی۔